کثرت نہ ہونے لگیں۔ قدرتی آفات نے جس شکل میں سب سے زیادہ تباہ کن انداز میں انسان کو متاثر کیا ہے وہ زلزلے کی صورت ہے۔ یہ قہر الہی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی کے بھی سر پر نازل ہو سکتا ہے، اور عصر حاضر کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی انسان کو اس آفت سے بچانے میں ناکام رہی ہے۔ 1995 میں جاپان کے سب سے بڑے صنعتی اور تجارتی شہر کوبے میں آنے والا زلزلہ قدرت کے سامنے انسانی ترقی کی شکست کی واضح مثال ہے، جہاں صرف 20 سیکنڈز کے جھٹکوں سے 100 ارب ڈالرز کا نقصان ہو گیا۔ پچھلی صدی میں زلزلوں کی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی شدت اور واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ سن 2002 میں دنیا بھر میں زلزلوں کے نتیجے میں 1711 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ پچھلے سال یعنی سن 2003 میں یہ تعداد 43,819 تک پہنچ گئی، جو کہ اس سے پچھلے برس سے 25 زیادہ تھی۔ پچھلے برس آنے والے زلزلوں کی تعداد پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ تھی۔ قرآن شریف کی 99ویں سورت ہی سورۃ زلزلہ کے نام سے، اور 8 آیات پر مشتمل اس سورت میں روز قیامت سے پہلے آنے والے زلزلوں کا تذکرہ۔ میں نے کچھ دیر پہلے وقت کے تیزی سے گزر جانے کے بارے میں ایک حدیث بیان کی تھی، ایک اور پیش گوئی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً ہو جاتا۔ یہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب سال میں اتنے ہی دن ہیں جتنے پہلے زمانوں میں تھے، مثلا عیسوی سال میں 365.25 دن ہوتے ہیں، جبکہ ایک اسلامی سال میں 354.36 دن ہوتے ہیں، پہلے بھی یہ تعداد اتنی ہی تھی، اسی طرح مہینوں، ہفتوں، گھنٹوں کا بھی یہی حال ہے، تو پھر ایک سال کا ایک مہینے کے برابر ہو جانے کا کیا مفہوم ہوا؟ اس سوال کا غیر فلسفیانہ اور حقیقت پر مبنی مختصر سا جواب شاید صرف اتنا ہے کہ وقت میں سے بھی برکت اٹھ جائے گی، اور برکت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جس چیز میں ڈالی جائے اس کے فوائد کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اگر یہ برکت وقت میں آ جائے تو تھوڑے سے وقت میں صدیوں کے کام ہو جاتے ہیں، اگر برکت مال میں آ جائے تو ہزاروں کے کام چند 100 روپوں میں ہو جاتے ہیں، اور اگر جان اور عمر میں برکت ہو تو انسان مختصر سی زندگی میں اتنے کام کر جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے ادارے نہیں کر پاتے۔ مثلا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 55 سال کی عمر میں سینکڑوں موضوعات پہ اتنی تصانیف چھوڑی ہیں کہ آج 60 سال کی عمر پانے والا ایک شخص ان کو صرف پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ان کی صرف یاقوت التناویر ہی جو ہے اس کی ضخامت 40 جلدوں کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا تو آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ اے اللہ، آپ نے جو کچھ مجھے عطا کیا اس میں برکت فرما دے۔
علامات قیامت کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب تعداد میں بڑھ جائیں گے اور اناج صرف امیروں تک پہنچے گا، غریب کو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آج ہماری دنیا تاریخ کی بدترین مفلسی کی لپیٹ میں ہے۔ دنیا کے 1.25 ارب انسان پینے کے پانی سے محروم ہیں اور 826 ملین انسان یعنی ہر 6 میں سے ایک شخص اس وقت بھوک کا شکار ہے۔ 1960 میں دنیا کے امیر ترین ممالک میں رہنے والے 20% لوگ دنیا کے 20 غریب ترین ممالک کی کل آبادی سے 30 گنا زیادہ آمدنی رکھتے تھے، لیکن 1995 تک یہ اضافہ 82% ہو چکا تھا۔ آج دنیا کے 225 امیر ترین افراد کی دولت دنیا کی 47% آبادی کی دولت سے زیادہ ہے۔